الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول رب تبارك وتعالى: يا عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ کسی انسان کے پاس صرف ایمان ہو اور ایمان پر اس کی موت واقع ہو جائے اور دنیا میں اس کے پاس کوئی اور نعمت نہ ہو، نہ دولت ہے، نہ صحت ہے، نہ شہرت ہے، نہ عزت ہے، کوئی کسی قسم کی مادی نعمتیں اس کے پاس نہیں ہیں، لیکن ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے اور خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے، ایمان پر موت آ جاتی ہے، تو دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ اور خدا نخواستہ دنیا کی ساری دولتیں ہیں، ساری نعمتیں ہیں، صحت بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، بہت زیادہ ماکولات، مشروبات، ملبوسات، ہر طرح کی نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہے اور بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا تو سب سے بڑا بد نصیب انسان ہے، بدبخت انسان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظیمہ پر اور عظیم نعمت پر اللہ کا شکر بجا لائیں، اللہ کا احسان مانیں۔ اسی لیے بڑے بڑے اکابر کو یہ دیکھا ہے، جب ان سے ملاقات کا موقع ملتا تھا اور ملتا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ بس دعا کر دو کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ العبرۃ بالخواتیم، اعتبار خاتمے کا ہے۔ اگر ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو بس کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا: کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہر انسان، اس لیے کہ ساری مخلوقات میں مکلف صرف انسان اور جن ہیں، اور یہی مخاطب بھی ہیں اللہ کے احکام کے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں اپنی نعمتوں کو جتایا ہے، گنوایا ہے، اور جن و انس کو اللہ نے سوال کرتے ہوئے یہ بات فرمائی ہے: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تقریباً 31 جگہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو سورہ رحمان میں ذکر فرمایا ہے اور پوچھا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسان، بتاؤ تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔
تو معلوم ہوا کہ مکلف جو مخلوقات ہیں جن کے لیے اللہ نے ساری کائنات کا نظام چلایا ہے وہ انسان اور جنات ہیں۔ قرآن سے پہلے کی جو کتابیں ہیں، قرآن اور قرآن سے پہلے کی جو کتابیں ہیں، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، اسی طرح صحف جو حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ کو دیے گئے، اور اسی طرح سارے انبیاء علیہم السلام جو تقریباً 1.25 یا ایک روایت کی دوا سے 2 لاکھ انبیاء علیہم السلام جو تشریف لائے ہیں، وہ صرف انسان اور جنات کے لیے ہیں، اور انہی کے لیے ساری کائنات سجائی گئی ہے، ساری کائنات بنائی گئی ہے۔ چنانچہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ان جانداروں میں انسان اور جنات سے کل قیامت کے میدان میں حساب لیا جائے گا، اور پھر انہی کی حساب و کتاب کی بنیاد پر ان کے جہنم جنت کے فیصلے ہوں گے۔ چنانچہ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ کل قیامت کے میدان میں جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں اس کا داخلہ ہو گیا، اور یہ اعلان ساری مخلوق کے سامنے، ساری خلقت کے سامنے، ساری بشریت انسانیت کے سامنے ہوگا کہ فلاں ابن فلاں کو اللہ پاک نے جہنم سے بچا لیا ہے اور جنت میں داخلے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ فقد فاز، اہل علم جانتے ہیں کہ فاز ماضی کا صیغہ ہے اور اس پر قد داخل ہوا ہے۔ جب ماضی پر قد داخل ہوتا ہے تو اس میں اور تاکیدی معنی پیدا ہوتے ہیں، یقینی معنی پیدا ہوتے ہیں، بس وہ کامیاب ہو گیا، اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اصل کامیابی یہی ہے کہ موت کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا کر جنت میں جانے کا اللہ فیصلہ فرما دے، اور یہ جو فیصلہ ہوگا وہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا، اعمال صالحہ سے ترقی ہوگی، درجات کی بلندی ہوگی، لیکن اصل جو مفتاح ہے، جنت کی جو کنجی ہے، وہ ایمان ہے۔ مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ، کہ جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ ہے۔ لہذا اگر کسی کا خاتمہ ایمان پر ہو رہا ہے، ایمان کلمہ پڑھتے ہوئے کلمے کی حالت میں، ایمان کی حالت میں اگر موت آ رہی ہے تو دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اللہ نے خود ہی قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ لہذا ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ نعمت ایمان ہے اور نعمت اسلام ہے۔ چنانچہ اسی ایمان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ جو کچھ بھلائی یا برائی، خیر و شر انسان کو پہنچتے ہیں وہ اللہ کی تقدیر سے ہے۔ چنانچہ حدیثوں میں آیا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ پاک نے جو کچھ دنیا میں ہونا ہے، دنیا میں جو حالات آئیں گے، اچھے برے، صحت کے، بیماری کے، فقر کے، غنا کے، عزتوں کے، ذلتوں کے، کامیابی کے، ناکامی کے، جتنے حالات دنیا والوں پہ آنے ہیں اور جتنے حالات سے دنیا کو گزرنا ہے، وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہیں زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے۔ یہ ہماری ایمان کی بنیاد ہے۔ اسی لیے ایمان والے کو سب سے زیادہ جس بات سے تسلی ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، وہ تقدیر ہے۔ اس لیے اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ایمان والا جزا فضا نہیں کرتا ہے، واویلا نہیں مچاتا ہے، اور وہ مایوس نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا ایمان ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ پیش آ رہا ہے وہ اللہ کے فیصلے سے ہو رہا ہے۔ ساری کائنات مل کر مجھے نقصان سے بچانا چاہے تو بچا نہیں سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے، ساری کائنات مل کر مجھے نفع پہنچانا چاہے، نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ چنانچہ روایت ہے،
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت چھوٹے تھے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی سوانح جو لکھی گئی ہے اس میں یہ بات واضح ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے پردہ آپ نے فرمایا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر صرف 13 سال تھی، ابھی وہ بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچے تھے، مکلف بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا علم عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان کے لیے دعائیں تھیں، ان کے ادب و احترام اور خدمت کی بنیاد پر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے ساتھ ردیف بنا کر سواری میں اپنے پیچھے بٹھا کر تشریف لے جا رہے ہیں، اور آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے مخاطب ہو کے فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک او تجاہک۔ بیٹا، غلام کے معنی ہمارے اردو والا غلام نہیں ہے، عربی میں غلام پیار سے کہا جاتا ہے۔ پیارے بیٹے سنو، کچھ باتیں میں تمہیں سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں، اس کا خیال رکھنا، اللہ تمہارا خیال رکھیں گے، اور اس کا اہتمام کرنا، اس پر یقین کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ اس میں آگے یہ بات فرمائی کہ جان لو، اگر ساری کائنات، ساری انسانیت جمع ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو تمہاری تقدیر میں اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے۔ وہ سب مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتے مگر وہی تمہیں نفع پہنچے گا جو اللہ پاک نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ پھر آگے عجیب بات فرمایا کہ قلم لکھ کر فارغ ہو گیا ہے اور صحیفے سوکھ چکے ہیں، اب آگے کچھ لکھا جائے گا، کچھ لکھنے کا موقع نہیں ہے، آگے کوئی بات لکھی نہیں جائے گی۔ تو لہذا یہ تقدیر والی بات ہے، اس لیے ایمان والے کو سب سے زیادہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، خلاف مزاج، خلاف طبع، خلاف نفس کوئی مصیبت اسے پہنچتی ہے تو وہ غیر ایمان والے کے مقابلے میں مطمئن اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کا دھیان، اس کی توجہ، بلکہ اس کا یقین، اس کا ایمان ہے کہ یہ اللہ کے فیصلے سے ہو رہا ہے، اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ درخت سے کوئی پتا گر نہیں سکتا، بادلوں سے کوئی قطرہ نیچے آ نہیں سکتا، اور ریت کا کوئی ذرہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی مشیت نہ ہو، اللہ کا ارادہ نہ ہو۔ اللہ کے ارادے ہی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی اتفاقاً ہو گیا، ایمان والوں کے ہاں اتفاقی کوئی بات نہیں ہوتی، اتفاقی غیر ایمان والا کہہ سکتا ہے اتفاقاً یوں ہو گیا، اتفاقاً یوں ہو گیا۔ ہمارے اتفاق کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ حالات اچھے بھی آتے ہیں، برے حالات بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے پڑھی، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، سورہ انبیاء 17ویں پارے کی یہ 35 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارے امتحان لیں گے، بھلائی سے بھی برائی سے بھی۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یعنی اچھے حالات لا کر بھی، ناگوار حالات لا کر بھی تمہارا امتحان ہوگا، تمہاری آزمائش ہوگی۔ اس لیے کہ یہ دنیا دار الامتحان والابتلاء ہے، آخرت دار الجزا ہے، لہذا یہاں بدلہ نہیں ہے، آخرت میں کوئی امتحان نہیں ہے۔ جو کچھ امتحان ہونا ہے یہی ہونا ہے، اور جو کچھ بدلہ ملنا ہے وہ آخرت میں ملنا ہے۔ چنانچہ دنیا میں اصل اعمال کا بدلہ نہیں ملا کرتا، گناہوں کی سزا نہیں ملا کرتی، بلکہ اس کے کچھ اثرات سامنے آتے ہیں۔ جیسے کوئی اچھا عمل آدمی کرتے تو برکتیں ملتی ہیں، اصل اس کا بدلہ تو مرنے کے بعد ہے۔ نماز کا بدلہ مرنے کے بعد، روزے کا بدلہ مرنے کے بعد، حج کا بدلہ مرنے کے بعد، صدقہ خیرات کا بدلہ مرنے کے بعد ملے گا، لیکن اس کی کچھ برکتیں دنیا میں مل جاتی ہیں، یہ اصل بدلہ نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے قیامت کو فرما مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو آخرت میں اصل بدلہ ہے۔ جیسے درخت کا اصل مقصود پھل ہے، لیکن
اس میں ٹھنڈی ہوا بھی آ جاتی ہے، سایہ بھی مل جاتا ہے۔ تو سایہ اور ٹھنڈی ہوا مقصود نہیں ہے، اصل درخت لگانے کا مقصود پھل ہے، لیکن اس سے سایہ بھی مل جاتا ہے، اس سے ہوا بھی ٹھنڈی مل جاتی ہے، اس سے کچھ راحت بھی مل جاتی ہے۔ تو اسی طرح دنیا میں اعمال صالحہ کی برکتیں ملتی ہیں، بدلہ تو مرنے کے بعد ملا کرتا ہے، اور بدلے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اسی طرح دنیا میں جو کفر ہے، جو شرک ہے، نفاق ہے، اور دنیا میں جتنے برائیاں ہیں، گناہ ہیں، چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہوں، اس کی سزا دنیا میں نہیں ملتی، اصل سزا تو مرنے کے بعد ہے۔ سزائیں قبر میں ملیں گی، میدان محشر میں سزا ہوگی، اور اصل سزا کی جگہ جہنم ہے، وہاں سزا ملے گی۔ لیکن دنیا میں اس کی نحوستیں بھی آتی ہیں، اس کے لیے کچھ پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ یہ اصل سزا کی جگہ نہیں ہے دنیا، اور نہ بدلے کی جگہ، نہ سزا کی جگہ ہے، نہ جزا کی جگہ ہے۔ سزا و جزا تو مرنے کے بعد ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم پر جو اچھے حالات لاتے ہیں، مثال کے طور پر صحت دی، دولت دی، اللہ تعالیٰ نے سکون دیا، اطمینان دیا، شہرت دی، عزت دی، مال و متاع دیا، عہدہ کرسی دی، یہ سب تمہارے امتحان کے لیے ہے۔ کیا امتحان ہے؟ کہ اس دولت کو پا کر، اس نعمت کو پا کر تم اللہ کا شکر بجا لاتے ہو اور اس نعمت کا صحیح استعمال کرتے ہو، یا اس نعمت کو پانے کے بعد اتراتے ہو، کبر میں مبتلا ہوتے ہو، تکبر میں مبتلا ہوتے ہو، عجب میں مبتلا ہوتے ہو، اور اس کا غلط استعمال کرتے ہو اللہ کی مرضی کے خلاف۔ اللہ نے ان نعمتوں کو جہاں استعمال کرنے کو فرمایا ہے، اور اللہ کی جو مرضی ہے اس کے خلاف نعمتیں استعمال ہوتی ہیں، یہ امتحان ہے۔ اگر بندہ اللہ کی نعمتیں پا کر، صحت ملی، دولت ملی، راحت ملی، اگر اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور شکر کے معنی یہی ہیں کہ اس بنیادی طور پر کہ اس نعمت کا استعمال وہاں ہو جہاں اللہ چاہتے ہیں، نبی نے کر کے بتایا ہے، تو اس نعمت کا شکر ہے، صرف زبانی شکر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اپنی عمارتوں پر، اپنی گاڑیوں پر لکھ لیتے ہیں ھذا من فضل ربی، بہت اچھی بات ہے کہ اللہ کا فضل، میرے رب کا فضل ہے، لیکن آگے کیا فرمایا؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ اللہ نے یہ نعمت مجھے جو دی ہے، یہ اس لیے دی ہے کہ اللہ میرا امتحان کرنا چاہتے ہیں کہ میں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، ناشکری کرتا ہوں، تو یہ امتحان ہے۔ تو لہذا اچھے حالات اگر ہیں تو آدمی کو اترانا نہیں ہے، آدمی کو تکبر میں، عجب میں مبتلا نہیں ہونا ہے، اور آدمی کو اس نعمت کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے، تو یہ آدمی کامیاب ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ نعمت کو پانے کے بعد آدمی میں کبر آتا ہے، تکبر آتا ہے، بڑائی آتی ہے، دوسروں کی تحقیر آتی ہے، اس نعمت کا استعمال بندہ غلط کرتا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس امتحان میں فیل ہے، اس امتحان میں ناکام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومتیں دی، اور فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے خاندان والو، اس نعمت کا عملی شکر پیش کرو، اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو۔ چنانچہ انہوں نے استعمال کیا۔ اس کے برخلاف نمرود کو بھی اللہ نے حکومت دی، فرعون کو بھی اللہ نے حکومت دی، لیکن انہوں نے ان حکومتوں کا غلط استعمال کیا۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے خزانے دیے، لیکن اس نے اس نعمت کا غلط استعمال کیا۔ جب اس سے کہا گیا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین، کہ اللہ پاک نے جو کچھ تجھے دیا ہے اس سے آخرت بنا۔ عجیب بات ہے، یہاں فرمایا کہ وابتغ فیما آتاک اللہ، کہ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے، یعنی پہلے بنیادی طور پر یہ ذہن و دماغ میں اس کو بٹھانا چاہیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا اپنا ذاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس سے مجھے آخرت بنانی ہے۔ آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے دنیا میں یہ دولتیں دی ہیں۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، ہاں دنیا کا حصہ بھی نہ بھولنا، یعنی مطلب یہی ہے، بعض حضرات نے بات فرمائی ہے کہ دنیا میں کھانا بھی جائز ہے، پینا بھی جائز ہے، پہننا بھی جائز ہے، مکان بنانا بھی جائز ہے، ضرورت کی سواری بھی جائز ہے، آدمی ملنگ نہ بنے، آدمی جوگی نہ بنے، آدمی راہب نہ بنے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ آدمی دنیا کو طلاق دے دے،
اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لے اور جوگی بن جائے اور آدمی ملنگ بن جائے، کسی پہاڑ کی چوٹی پر جا کے بیٹھ جائے یا کسی غار میں جا کے بیٹھ جائے، کسی ساحل سمندر پہ جا کر جو ہے وہ یعنی 1000 دانے کی تسبیح لے کر جو ہے وہ اللہ اللہ کرتا رہ جائے، یہ مقصود نہیں ہے۔ آدمی تجارت بھی کرے، ملازمت بھی کرے، کاروبار بھی کرے، حکومت بھی کرے، اور جتنے تعلقات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، ان سب کو نبھائیں، ان سب کے حقوق ادا کریں، یہ مقصود ہے، یہ مطلوب ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں جو تیرا حصہ ہے اسے نہ بھولنا، پھر فرمایا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ اللہ پاک نے جیسے تجھ پر یہ دولت دے کر احسان کیا ہے تو یہ دولت کا صحیح استعمال کر اور تو اللہ کے بندوں پر احسان کر۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ میرے پاس دولت ہے یہ میری اپنی ہے، میری مرضی کے مطابق میں استعمال کروں، لیکن لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اس دولت میں غریبوں کا بھی حق ہے، بیواؤں کا ہے، یتیموں کا ہے، محتاجوں کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، اپنی اولاد کا ہے، اپنے ماں باپ کا ہے، یہ سب کے حقوق ہیں۔ اللہ نے تم کو اس کا امین بنایا ہے، تو فرمایا احسن کما احسن اللہ الیک، تو بھی احسان کر اللہ کے بندوں پر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ پھر آگے فرمایا کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اللہ کی زمین میں فساد نہ مچا، اس لیے کہ اگر آدمی اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے، طاقت اللہ نے دی ہے، اللہ نے کرسی عہدہ دیا ہے، مال دیا ہے، اس کا غلط استعمال ہوتا ہے تو دنیا میں بجائے صلاح کے فساد مچتا ہے، بجائے خیر کے شر پھیلتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں فساد مچانے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کا استعمال بندہ صحیح کرے، کھائے پیے، اپنی ضرورتوں میں استعمال کرے۔ البتہ ایک بات ضروری ہے کہ دنیا میں ضرورت پوری کی جا سکتی ہے، خواہشات پوری نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ دنیا کو اللہ پاک نے ضرورت پورا کرنے کی جگہ تو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر بندے کی ضرورت پورا کرتے ہیں، بلکہ ہر مخلوق کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی وسیلے سے، راستے سے اور کسی نہ کسی سبب سے اللہ پوری کرتے ہیں، لیکن خواہشات کسی کی پوری نہیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ اللہ نے دنیا کو بنایا ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ اللہ نے اصل جنت بنائی ہے۔ تو لہذا جو آدمی دنیا میں خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے تو گویا کہ وہ چیز وہاں تلاش کر رہا ہے جہاں نہیں ہے۔ میں مثال میں عرض کرتا ہوں، اگر کوئی آدمی اگر گوشت کی دکان پر جا کر کہے کہ مجھے سبزی چاہیے تو لوگ کہیں بھائی یہاں سبزی نہیں ملا کرتی، گوشت ملا کرتا ہے۔ اگر کوئی سبزی کی دکان میں جا کر گوشت خریدنا چاہے تو وہ کہے گا صاحب یہاں سبزی ملتی ہے، گوشت نہیں ملا کرتا ہے۔ تو جہاں جو چیز نہیں ہے وہاں تلاش کرنا یہ آدمی کی بیوقوفی ہے اور بدعقلی والی بات ہے۔ چنانچہ اللہ نے دنیا میں خواہشات پورا کرنے کی جگہ دنیا کو بنایا ہی نہیں ہے۔ دنیا میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے، دنیا میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی کی بھی خواہشات پوری ہوں۔ میں مثال انداز کرتا ہوں عام طور سے کہ آدمی کی بڑی خواہشوں میں خواہش یہ ہے کہ ابھی بیمار نہ ہو، لیکن بیماریاں آتی ہیں۔ آدمی کی خواہش ہے کہ کبھی میں بوڑھا نہ ہوں، لیکن بڑھاپا آتا ہے۔ آدمی کی خواہش ہے کہ مجھے کسی طرح سے کوئی رنج و غم نہ پہنچے، لیکن دنیا میں کوئی نہ کوئی رنج و غم آدمی کو پہنچتا رہتا ہے۔ آدمی کی بڑی خواہش ہے کہ مجھے موت نہ آئے، لیکن موت آ جاتی ہے۔ یہ 4 بڑی انسان کی خواہشیں ہیں، لیکن دنیا میں پوری آج تک کسی کی نہیں ہوئی۔ جوان آدمی بوڑھا ہوتا ہے، صحت مند آدمی بیمار ہوتا ہے، راحتوں میں رہنے والا الجھنوں میں مبتلا ہوتا ہے، پریشانی کا شکار ہوتا ہے، اور بالآخر آدمی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ ایمان اور اعمال کی بنیاد پر اہل ایمان کو جب جنت میں داخل فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، اذا دخل اہل الجنت الجنہ ینادی مناد ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا
وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا۔ اے جنتیوں سنو خوشخبریاں، اب ہمیشہ کی جوانی ہے، بڑھاپا نہیں، ہمیشہ کی صحت ہے، بیماریاں نہیں ہیں، ہمیشہ کی راحتیں ہیں، پریشانیاں غم نہیں ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی ہے، موت نہیں ہے۔ چنانچہ دنیا میں آدمی خواہشات کے پیچھے پڑے گا تو آدمی دنیا ہی میں عذاب میں مبتلا ہوگا۔ آج اکثر انسان جو پریشان ہیں وہ خواہشات کے لیے پریشان ہیں، ضرورت کے لیے بہت کم لوگ پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، ہر پیاسی کو اللہ پلاتے ہیں، ہر بندے کی جو انتہائی ضرورت کی چیزیں ہیں اللہ نے بہت آسان کر دیا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہوا ہے، اللہ نے ہوا کی کوئی قیمت نہیں لگائی۔ انسان کی سب سے بڑی جو ضرورت ہے ہوا کے بعد پانی ہے، پانی کی کوئی قیمت اللہ نے نہیں لگائی ہے۔ روشنی ہے، اللہ تعالیٰ دن میں سورج کی روشنی دیتے ہیں، رات میں چاند کی روشنی دیتے ہیں۔ تو انسانوں کی جو بڑی ضرورتیں ہیں اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جو لوگ آج پریشان ہیں کہ غریب بھی پریشان ہے، مالدار بھی پریشان ہے، ارب پتی کھرب پتی بھی پریشان ہے، وہ خواہشات کے لیے پریشان ہے۔ حدیث میں آتا ہے انسان کے مزاج میں یہ بات ہے، اگر اسے سونے کا ایک جنگل دے دیا جائے یا ایک وادی دے دی جائے کہتا ہے دوسری وادی چاہیے، اگر دوسری وادی دے دی جائے تو کہتا ہے تیسری وادی چاہیے۔ لا یملأ فاہ الا التراب، حدیث میں آتا ہے اس کی خواہشات کے منہ کو بند کرنے والی، فرمایا وہ قبر کی مٹی ہے۔ جب تک قبر میں نہیں جاتا آدمی حل من مزید حل من مزید گویا کہ مطالبہ کرتا ہے کہ اور چاہیے اور چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بندوں کو دی ہیں اس میں امتحان ہے کہ آپ شکر کرتے ہو یا ناشکری کرتے ہو۔ اسی طرح جو حالات پریشان کن آتے ہیں، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی فقر و فاقہ آتا ہے، کبھی اور کچھ مصیبتیں آتی ہیں، خوف کی کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں، یہ بھی امتحان ہے۔ اس امتحان میں کیا کرنا ہے؟ فرماتے کہ صبر کرنا ہے، صبر و تقوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اگر ان حالات میں اگر بندہ جزا فضا کرتا ہے، باویلا کرتا ہے اور اللہ کی شکایتیں کرتا ہے کہ اللہ ہم ہی آپ کو ملے تھے، ہم ہی پر یہ مصیبت آ رہی، ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے کون سی جو ہے ہم نے کون سا گناہ کیا تھا جو ہم پہ یہ پریشانیاں ہے، تو گویا کہ وہ بندہ جو ہے امتحان میں فیل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پھر حالات اچھوں پر بھی آتے ہیں، بروں پر بھی آتے ہیں۔ اچھوں پر حالات آتے ہیں ان کے گناہ اور سیئات کو ختم کر کر ان کے سیئات کو حسنات سے تبدیل کرنے کے لیے، ان کے رفع درجات کے لیے، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ اور گنہگاروں پر جو حالات آتے ہیں ان کو سزا کے طور پر بھی آتے ہیں اور متوجہ کرانے کے لیے آتے ہیں کہ تم سے یہ گناہ ہوا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اگر وہ ان حالات میں جزا فضا کرتے ہیں اور گناہوں پر جمے رہتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں گناہوں پر، تو گویا کہ وہ امتحان میں ناکام ہے۔ چنانچہ حالات اگر کسی پر آئے ہیں تو یہ اس وقت اللہ اس سے ناراض ہیں یا اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے راضی ہونے کے باوجود حالات لائے ہیں، تو اس کی علامت یہ ہے کہ حالات آنے کے بعد اگر بندہ جو ہے وہ صبر بھی کر رہا ہے اور شکایت نہیں کرتا ہے اور اللہ کی طرف توبہ، انابت، استغفار کے ساتھ رجوع کرتا ہے اور اعمال پہ جمتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہیں، اللہ اس کے درجات کی بلندی کے لیے حالات لائے ہیں۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام پر تقریباً 9 سال یا 18 سال، مختلف روایتیں ہیں، ایسی بیماری آئی کہ صاحب عورتیں ان کی بیویاں بھی چھوڑ کر چلی گئیں، ان کے بچے بھی انتقال کر گئے، ان کے جانور بھی مر گئے، سارے حالات سے وہ گزرے، کبھی شکایت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، کہ ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اپنے بندے ایوب کو صبر کرنے والا پایا ہے۔ اللہ نے شہادت دی ہے، اللہ نے سرٹیفکیٹ دی ہے کہ میرا بندہ ایوب اتنے سال بیمار رہا اور بیماری کے حال میں اس کا امتحان ہم نے لیا، بلکہ اس کا ساری دولت ختم ہو گئی اور سارا گھر اجڑ گیا، لیکن انہوں نے کبھی جزا فضا نہیں کی، کبھی شکایت نہیں کی، بلکہ صبر کے ساتھ جھیلتے رہے اور صبر کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، چنانچہ وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ چنانچہ کبھی بیماری کا امتحان ہوتا ہے،
کبھی جو ہے فقر و فاقے سے امتحان ہوتا ہے، کبھی خوف کے ذریعے سے امتحان ہوتا ہے۔ اگر بندہ اس میں اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ استغفار کر رہا ہے، اسے ندامت نصیب ہو رہی ہے، تو یہ اس کے امتحان میں کامیاب ہونے کی اور اس سے اللہ کے راضی ہونے کی علامت و دلیل ہے، اس کے ترقی درجات والی بات ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر حالات آئے، بیماریاں آئیں، پریشانیاں آئیں، خوف آئے، تو اس وقت اگر بندہ نا امید ہو جاتا ہے، جزا فضا کرتا ہے اور جو ہے اس کے بعد اللہ کی شکایتیں شروع کرتا ہے، نافرمانی پر اتر آتا ہے اور زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حالات آئے ہیں اس کے ناراضگی کی بنیاد پر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں کچھ مزہ چکانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ عرض یہ بات کرنی ہے، آج پورے عالم میں مسلمان اور ساری انسانیت پریشان ہے، مختلف حالات انسانوں پر گزر رہے ہیں، انہی میں سے مسلمان بھی ہیں، حالات سے گزر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ آیت ہمارے سامنے ہونا چاہیے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ ہم تمہارا امتحان کر رہے ہیں، نبلوکم کرتے رہتے ہیں، مضارع کا صیغہ ہے، نبلوکم بلا یبلو آزمانا، کہ اچھے حالات لا کر بھی برے حالات لا کر بھی ہم تمہارا امتحان کرتے ہیں۔ تو چنانچہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، آگے فرمایا کہ تم کو ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ اس امتحان میں اگر کامیاب ہو تو جزا ملے گی، اس امتحان میں ناکام ہو تو سزا ملے گی، اور جزا کی جگہ جنت ہے اور سزا کی جگہ جہنم ہے۔ لہذا مختصر سے اللہ نے زندگی دی ہے، لہذا ان حالات میں اللہ ہی سے رجوع کرنا ہے۔ سب کچھ اللہ ہی کے قبضے و قدرت میں ہے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی، اللہ نے فرمایا، خود حدیث قدسی ہے، اللہ خود فرماتے ہیں، یا عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید، میرے بندے تو کچھ چاہتا ہے اور میں کچھ چاہتا ہوں، لیکن ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، میری مرضی جو ہوتی ہے وہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں یہ ہے کہ مستقبل میں آئندہ کے لیے اگر کوئی کام کرنے کی بات ہو تو انشاءاللہ کے ساتھ کہو، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ آئیں گے، انشاءاللہ جائیں گے، انشاءاللہ فلاں کام کریں گے۔ تو اس لیے کہ اللہ جب چاہیں گے تو ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر اہل مکہ نے یہودیوں کے یعنی یہودیوں کے ابھارنے پر یہ سوالات کیے تھے کہ ذوالقرنین کون ہیں، روح کی کیا حقیقت ہے، اصحاب کہف کا کیا قصہ ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ کل بتاؤں گا، آپ انشاءاللہ آپ کہنا بھول گئے۔ نبی سے اس طرح کی بھول ہو سکتی ہے، یہ کوئی غلطی نہیں ہے، بھول معاف ہے۔ چنانچہ انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ آپ کو اطمینان تھا اور بھروسہ تھا کہ جبرائیل آئیں گے اور اللہ کی طرف سے وہی لائیں گے، بتا دیا جائے گا، لیکن جبرائیل نہیں آئے۔ ایک دن، 2 دن، ہفتہ گزر گیا، عشرہ گزر گیا، 15 دن گزر گئے، جبرائیل نہیں آئے۔ اللہ کے نبی پریشان، ادھر مکے والے اور مذاق اڑانے لگے، کہہ رہے تھے کل آئیں گے، کل بتا دیں گے، ہفتہ عشرہ گزر گیا، 15 دن گزر گیا، آج تک نہیں بتایا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا رب ان سے ناراض ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا وحی دے کر، اور سوالات کے جوابات بھی بتائے، ذوالقرنین کی کیا حقیقت ہے، اصحاب کہف کا کیا قصہ ہے تفصیلی طور پر، اور روح کی کیا حقیقت ہے۔ اللہ نے جوابات بھی دیے اور یہ بھی فرما دیا، اے نبی آئندہ سے اگر آپ کو کوئی بات کہنی ہے تو انشاءاللہ کے ساتھ کہیے، اگر بھول جائیں جب یاد آئے تب انشاءاللہ کہیے۔ جب نبی بھی انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں تو نبی پر وحی رک جاتی ہے، نبی پر وحی نہیں آتی ہے، وحی رک جاتی ہے۔ تو اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ کسی نبی کے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ ولی کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی فرشتے کے ہاتھ میں ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ جبرائیل امین سے فرمایا، جبرائیل تمہارے آنے سے بڑی راحت ہوتی ہے، تم زیادہ ہمارے پاس آیا کرو۔ تو جبرائیل امین نے کیا عرض کیا تھا؟ کہا اللہ کے نبی ہم خود اپنی مرضی سے نہ آ سکتے نہ جا سکتے ہیں، حکم ہوتا ہے تو آتے ہیں، حکم ہوتا ہے تو ہم نیچے اتر سکتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا سورہ تحریم میں کہ وہ اللہ کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ تو جبرائیل امین جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اور ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تمام نبیوں کے سردار ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ چنانچہ ان حالات میں اپنے کو گنہگار سمجھتے ہوئے، اپنے کو مقصر قصوروار سمجھتے ہوئے اس وقت رجوع اللہ کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ الدعا مخ العبادہ، الدعا هو العبادہ، دعا خود عبادت ہے بلکہ عبادت کی جان ہے۔ بلکہ بقول حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تمام عبادتوں کا خلاصہ ہی قوت دعا کو بڑھانا ہے۔ تمام عبادتوں کا جو کی جان ہے، جو مقصود ہے، وہ قوت دعا کو بڑھانا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی ابتدا دعا ہے، قرآن کی انتہا دعا ہے۔ سورہ فاتحہ دعا ہے اور سورہ ناس میں بھی دعا ہے، تو گویا کہ ابتدا انتہا دعا ہے۔ اس طرح نماز کی ابتدا دعا، انتہا بھی دعا ہے، کہ نماز جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے یا ثنا سے شروع ہوتی ہے اور اللہم انی ظلمت نفسی پر جا کے نماز ختم ہوتی ہے۔ گویا کہ نماز کی ابتدا دعا اور انتہا دعا ہے۔ اور حج جس پر جو اسلام کی تکمیل ہوئی ہے اس کا خلاصہ ہی دعا ہے۔ اس لیے کہ آپ سے پوچھا گیا مل حج یا رسول اللہ، اللہ کے نبی حج کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے فرمایا الحج العرفہ، حج جو ہے عرفہ کی حاضری کا نام ہے، اور عرفات کے میدان میں جو خصوصی عمل ہے وہ دعا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 5.5 گھنٹے لگاتار دعا فرمائی ہے۔ گویا کہ دعا ہی اصل حج کی جان ہے۔ چنانچہ آپ یعنی احرام باندھتے ہوئے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے، جمرات پہ رمی کرتے ہوئے، قربانی کرتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے، ہر جگہ دعائیں دعائیں ہیں۔ تو گویا کہ سارے حج کی جو روح ہے وہ دعا ہے۔ اس طرح آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، سحری کھا کر افطاری پر روزہ ختم ہوتا ہے۔ سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، افطاری کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ اس طرح پوری ہماری یعنی دین و ایمان کی جو جان و بنیاد ہے وہ دعا ہے، اللہ سے لینا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے مانگو، یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ دینے والے ہیں۔ چنانچہ عجیب و غریب باتیں ہیں، اگر غیر بھی اگر اللہ سے یقین کے ساتھ مانگتا اللہ اس کی بھی مراد پوری فرماتے ہیں۔ واقعہ سنانے کا موقع نہیں ہے۔ چنانچہ اس وقت امت کو، خاص طور سے اہل ایمان کو اور اہل دین کو خاص طور سے خوب اللہ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ عالمی سطح پر جو حالات ہیں اہل ایمان پر اور مسلمانوں پر اور امت اجابت پر جو حالات ہیں، کوئی بھی حالات ہیں، یہ سب جو ہے ٹالنے ختم یعنی سب کو ختم کرنا ہے، ان حالات کو بدلنا ہے۔ تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، بس اللہ ہی سے کہنا ہے۔ نہ ہمارے پاس کوئی طاقت ہے، نہ پاور ہے، نہ زور ہے، نہ زر ہے، لہذا اللہ آن کے آن میں حالات بدل سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ولا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والے بے ایمان لوگ ہیں۔ لہذا ہم ایمان والے ہیں، ہم کو یقین ہے کہ ہمارا اللہ وہ ہے جو رات کے اندھیروں سے دن کا اجالا لاتا ہے۔ ہمارا اللہ وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے گھر میں پال کر بڑا کر کے نبی بنا کر انہی کے ہاتھوں سے فرعون اور فرعونی کو خدا غرق کرتے ہیں۔ ہمارا خدا وہ ہے جو یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر دوبارہ اللہ تعالیٰ زندگی دیتے ہیں۔ ہمارے خدا وہ ہیں کہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے یعنی ہجرت پر، مکے والے ہجرت پر مجبور کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فاتحانہ طور پر مکے میں دوبارہ لاتے ہیں، اور خود مکے والے آپ کے سامنے آ کر جو ہے معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کی فوجیں ہیں، ہوا ایک فوج ہے، زمین ایک فوج ہے، اور ایک جنگل کے جانور فوج ہیں، اللہ فرشتے اللہ کی فوجیں ہیں۔ اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں،
اللہ کی مرضی کے خلاف، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم اللہ کو منوا لیں، ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات خود درست فرمائیں گے۔ چنانچہ اب تک جو حالات سے ہم گزر رہے تھے، اس میں ہم کو اللہ سے رجوع کرنا ہے، معافی مانگنی ہے، توبہ کرنا ہے۔ ہمارے ان حالات کی وجہ سے ہمارے لیے مسجدیں بند ہو گئیں، ہمارے لیے رمضان کے عبادتوں میں فرق پڑ گیا، بہت سے لوگ تراویح نہیں پڑھ سکے، عید کی نمازیں ہمارے آگے پیچھے ہو گئیں۔ یہ سب جو ہے ہمارے اعمال کی نحوستیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لہذا اللہ کا کرم، اللہ کے احسان ہے کہ حالات درست ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ درست ہوں گے، اور ساری امت کا ایک ایک فرد، مرد عورت، جوان بوڑھے، امیر غریب، سب اللہ کے متوجہ ہو رہے ہیں، اور اسی میں ہمارے سارے مسئلوں کا حل ہے۔ چنانچہ لمبی بات کرنے کا موقع نہیں ہے، مختصر یہی ہے کہ ہمارا ایمان تقدیر پر ہے، حالات اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں، اچھے حالات بھی برے حالات بھی اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں۔ لہذا اچھے حالات ہوں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا، اور اگر خدا نخواستہ برے حالات ہیں تو اس پر صبر بھی کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر کتنے حالات آئے کہ وہ جیل میں ڈال دیے گئے، بازار میں مصر میں بیچ دیے گئے، 9 سال تک جیل میں رہے، والدین سے جدا ہو گئے، وطن سے جدا ہو گئے، الزام لگے۔ ان سارے حالات کے بعد جب دوبارہ بھائی ان کے پاس پہنچے ہیں، اور بھائی کو پہچان کر انہوں نے پوچھا کہ جانتے ہو حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی اذ انتم جاہلون، تم کچھ پتہ بھی ہے جب تم نادان تھے تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے جب کہا کہ انت یوسف، اچھا آپ یوسف ہیں؟ تو انہوں نے کہا انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ کا ہم پر احسان ہوا ہے۔ پھر آگے عجیب بات فرمائی، یہ پورے یوسف علیہ السلام کے قصے کا خلاصہ ہے۔ سورہ یوسف تقریباً پون پارے کی صورت ہے، 12 اس میں رکوع ہیں، اور اس پوری صورت کا خلاصہ یہ ہے اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، صبر اختیار کرتا ہے، اور صفت احسان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ ایسوں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں فرماتے۔ گویا کہ 3 باتیں فرمائی، ایک تو یعنی صبر کرو اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارو، اور اخلاص والی زندگی گزارو، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے ہر کام کرو، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے مسئلوں کو حل فرمائیں گے۔ بس اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں تقوی بھی نصیب فرمائے، صبر بھی نصیب فرمائے، اور صفت احسان کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔